वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगानिस्तान में कुछ इलाकों की सिक्योरिटी अमरीकी इमदाद से चलने वाली मुकामी पुलिस फोर्स के हवाले, लेकिन मुतनाज़ा वजूहात क्या हैं, और मुलाकात एक अमरीकी डॉक्टर से जो रोहिंग्यास की मदद के लिए बरसरे पेकार है। लेकिन इसके अलावा भी शो में और बहुत कुछ शामिल है। देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीका में पनाह गज़ीनों को अंग्रेजी सिखाने की एक खास कोशिश, मुस्तकबिल में रोजमर्रा इस्तेमाल की स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर एक नजर, और मुलाकात लाहौर की एक फराख दिल खातून से। उमर, अली, उसामा, हुज़ैफा और मेरी एक बेटी है प्यारी मोमो। मैं मरकर जीना चाहती हूँ, तुम मुझको जिंदा रखोगे। बिल्कुल ऐसे कि मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ। अफगान फ़ौज नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर मशरकी शूबे में दाइश के ख़िलाफ़ अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है, लेकिन कई इलाकों की रोज़मर्रा सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अब अमेरिका की जानिब से फ़ंड की जाने वाली मुकामी पुलिस फ़ोर्स के हवाले कर दी गई है, जो मुतनाज़ा भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने डिस्ट्रिक्ट आचन में इस फोर्स के साथ कुछ वक्त गुजारा। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं वर्दा खलील। अपने लंबे बालों और लिबास से हो सकता है कि ये अफराद देखने वालों को अस्करियत पसंद लगें, लेकिन दरअसल ये अफगान लोकल पुलिस में काम करने वाले देहाती हैं। मशरकी अफगानिस्तान के अचिन डिस्ट्रिक्ट के ये लोग दाइश के अस्करियत पसंदों की जानिब से हमले की सूरत में पहला दिफा होते हैं। ये फोर्स इसलिए इतनी मौसर है क्योंकि उनके खानदान वाले दाइश के हमलों का सबसे पहले निशाना बनने वालों में से थे। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी जमीनों और प्यारों की हिफाजत के लिए भी लड़ रहे हैं। अफगान लोकल पुलिस या ALP को 2010 में अमेरिका की मदद से कायम किया गया। इसका मकसद मकामी अफराद को उनके इलाकों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी में शामिल करना था, खास तौर पर उन इलाकों में जहां हुकूमती सिक्योरिटी कमजोर थी। हमने अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए असला उठाया है। हम ये पैसों या तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे। $100 से $150 जो हमें हर माह दिए जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। इतने पैसे हम कुछ और काम करके भी कमा सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी फोर्स अफगानिस्तान के 34 में से 31 सूबों में काम कर रही है और मुल्क की सिक्योरिटी का अहम हिस्सा बन चुकी है। जहां अचिन के रिहायशी APL से खुश हैं, वहीं कहीं इलाकों में इन पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, ताकत के बेजा इस्तेमाल और जागीरदाराना निज़ाम को मजबूत करने का इल्जाम है। अफगानिस्तान के खुद मुख्तार ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक ALP में अक्सर भर्तियां कानून के तहत नहीं की जाती। कुछ इलाकों में जुराइम पेशा अफराद, अस्करियत पसंद, हत्ता के तालिबान भी इस फोर्स का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिका इस फोर्स के लिए मुस्तकबिल में की जाने वाली फंडिंग को इस्लाहात के बाद जारी करेगा। अफगान हुकूमत इस हवाले से इकदामात उठा चुकी है, लेकिन इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक अभी मजीद इकदामात की जरूरत है। आयशा तंजीम के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। म्यांमार यानी बर्मा में जारी रोहिंग्या बहरान को लेकर वाशिंगटन समेत दुनिया भर में तशवीश पाई जाती है। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया और अरकान कांग्रेस रोहिंग्या बहरान के हल के लिए म्यांमार पर दबाव डालते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ाती तौर पर भी इस मसले के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मिलते हैं एक अमरीकी डॉक्टर से जो बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक रोहिंग्या की मदद में मसरूफ़ हैं। शिकागो पहुंचने के बाद अब्दुल जब्बार अमानुल्लाह रियासत राखीन में अपने खानदान के साथ मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन म्यांमार से आने वाली हालिया खबरें परेशान कुन हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि हालात बहुत खराब हो गए हैं क्योंकि फौज ने उनका घेराव कर रखा है। अपने गांव से उनका आखिरी राब्ता ये वीडियो है जिसमें उनका गांव जल रहा है। हमें नहीं पता कि आग कौन लगाता है, लेकिन मेरे गांव के घरों को आग लग रही है। अमानुल्लाह को शक है कि ये फौज या उनके धड़ों का काम है। म्यांमार हुकाम आतिशजनों को मोड़ते इल्जाम ठहराते हैं और कहते हैं कि मुबालगा आराई ज्यादा है। सच का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन वहाँ से भागने वाले मुसलसल एक ही कहानी सुनाते हैं। सभी की कहानी एक जैसी है। फौज देहातों में आती है, उन्हें नजर आतिश करती है और आदमियों को मारती है। 12 साल और उससे ऊपर की औरतों के अगवा और इस्मत दरी की बेशुमार रिपोर्ट्स हैं। उन्हें अपने साथ कुछ ले जाने नहीं दिया जाता और वहाँ के लोग पहाड़ों की जानिब भागते हैं। डॉक्टर इमरान अकबर शिकागो वापस पहुंचे हैं बांग्लादेश के कैंपों के दौरे से, जहां हजारों की तादाद में रोहिंग्या पनाह लेने पर मजबूर हैं। खाने के इंतजार में खड़े लोगों की कतारें मीलों लंबी हैं। रोजाना बारिश की वजह से कीचड़ है, जिसकी वजह से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल है। हिफ्जान सेहत और मुनासिब लैट्रीन की सहूलियात नहीं है, जिससे हैजे और दूसरी बीमारियां फैलने का खतरा है। तस्वीरों और वीडियो के साथ अकबर अमरीकी कानून साजों से मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। हमें ये पता है कि म्यांमार में नस्ल कशी हो रही है।
تصویروں اور ویڈیو کے ساتھ اکبر امریکی قانون سازوں سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں. انہوں نے سینیٹر ڈک ڈربن سے شکاگو کے روہنگا کلچرل سینٹر میں بات کی. انہیں اقوام متحدہ کے مبصرین کو میانمار میں روہنگیا کے تمام علاقوں تک رسائی دینی چاہیے. اس سلسلے میں کوئی عذر نہیں چلے گا اور امریکہ کو اپنی امداد بند کر دینی چاہیے. ڈربن چاہتے ہیں کہ میانمار کی فوج کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دیے جائیں. عبدالجبار امان اللہ کو اپنے گھر والوں کی خیریت کا انتظار ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ امریکی حکومت کا رد عمل ان کے خاندان کی بروقت مدد کر پائے گا اور اس انسانی بحران کو بھی جس کی وجہ سے 5 لاکھ لوگ در بدر ہو گئے ہیں. کین فرابا کے ساتھ صبا شخان، اردو VOA. اکتوبر 2015 سے سپتمبر 2016 کے درمیان امریکہ میں دنیا بھر سے آنے والے 31,000 سے زائد پناہ گزین آباد ہوئے. بہتر زندگی کی تلاش میں یہاں آنے والے جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اس کے لیے وفاقی حکومت بہت سے پروگرام چلا رہی ہے جن میں انہیں نوکری کے لیے تیار کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں. لیکن ایک نئے ملک میں اجنبیوں سے نوکری مانگنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب ان کی زبان بھی اجنبی ہو. تو جو پناہ گزین انگریزی بولنا نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں، یہی جاننے کی کوشش کی ہے سارا زمان نے. فرشتہ عارفی کچھ ہی ماہ قبل افغانستان سے امریکہ آئی ہیں. اپنے آبائی وطن میں وہ فارسی پڑھاتی تھیں، لیکن امریکہ آ کر انہیں انگریزی کا طالب علم بننا پڑ گیا. میں اچھی انگریزی بولنا چاہتی ہوں تاکہ کمپیوٹر والی نوکری ملے. کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں نوکری نہیں کرنی میں نے. فرشتہ ان ہزاروں پناہ گزینوں میں سے ایک ہیں جو امریکہ بہتر زندگی کے خوابوں کے سوا شاید ہی کچھ لے کر آتے ہیں. پناہ گزینوں کی آبادکاری کے ذمہ دار ادارے انہیں یہاں قلیل مدت کے لیے مالی امداد تو دیتے ہیں، لیکن یہ خود پناہ گزینوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد کوئی نوکری حاصل کریں. اور امریکہ میں نوکری کے لیے ضروری ہے انگریزی. نوکری کے ہر اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ انگریزی بولنے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے. روٹس جیسے پناہ گزین مدد کے لیے جا سکتے ہیں انگریزی کی خصوصی کلاسوں میں، جیسی دارالحکومت واشنگٹن کے قریب پرنس جارجز کمیونٹی کالج میں ہر روز پڑھائی جاتی ہیں. یہاں طالب علموں کو ان کی عمر نہیں بلکہ انگریزی کے ان کے علم کی بنیاد پر کلاسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اساتذہ مختلف سرگرمیوں کی مدد سے انہیں روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی صورتحال سے انگریزی میں نمٹنا سکھاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں وہ الفاظ سکھائیں جن کی انہیں عام زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ جو الفاظ وہ ایک دن سیکھتے ہیں انہیں وہ دوسرے روز کسی سے گفتگو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وفاقی فنڈ سے ملک بھر میں چلائی جانے والی ایسی کلاسیں عام طور پر پناہ گزینوں کے لیے مفت ہوتی ہیں، لیکن ریاستی حکومت کالج سے طالب علم کی حاضری کا ہر ہفتے ریکارڈ لیتی ہے. میرے خیال میں حکومت جاننا چاہتی ہے کہ کون کلاس میں آ رہا ہے، اور پھر وہ ان کی آبادکاری کے لیے ذمہ دار ادارے سے رابطہ کر کے پتہ کر سکتی ہے کہ کس نے کلاس میں آنا کیوں چھوڑ دیا ہے، طالب علم بیمار ہے یا اسے نوکری مل گئی ہے. اساتذہ کہتے ہیں کہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود پناہ گزین طالب علم نہ صرف باقاعدگی سے پڑھنے آتے ہیں بلکہ مثبت رویے کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، جیسے سوڈان کے علاقے دارفور سے آنے والے نور الدین حسن. مجھے سیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. انگریزی مشکل نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. امریکہ میں مذہبی بنیاد پر پناہ حاصل کرنے والے پاکستانی انور شہزاد کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے آنے کی ایک وجہ اساتذہ کا پڑھانے کا انداز بھی ہے. یہاں فرینڈلی ہم کام کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتا ٹیچر. امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی زندگی اس سے تو بہت مختلف ہوگی جیسی وہ اب تک گزار چکے ہیں. انہیں انگریزی زبان کی تعلیم دے کر امریکی کوشش کر رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کی نئی زندگی پہلے سے بہتر بھی ہو. عام صارفین کے استعمال کے لیے الیکٹرانکس بنانے والی کمپنیاں مارکیٹ میں بہت سی سمارٹ پروڈکٹس لا رہی ہیں جو ہماری زندگی آسان بناتی ہیں، اور ان پروڈکٹس کو پیش کیا جاتا ہے امریکہ میں ہونے والے سالانہ کنزیومر الیکٹرانکس شو میں. اس سال کچھ دلچسپ پروڈکٹس دیکھنے کو ملی، آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ ہے بائٹن دی اسمارٹ کار، ایک ایسی گاڑی جو اسمارٹ فون پر ایک ٹچ یا محض ہاتھ کے ایک اشارے سے کام کرے گی. اور یہ ہے روزمرہ کی زندگی میں اسمارٹ اشیاء کا دنیا میں سب سے بڑا میلہ، CES یعنی کنزیومر الیکٹرانکس شو.
لاس ویگس میں ہونے والے اس میلے میں اسمارٹ کار سے لے کر اسمارٹ آئینے تک سب کچھ صارفین کے لیے حاضر ہے۔ اسمارٹ آئینہ، صحیح سنا آپ نے، ایک ایسا آئینہ جو آپ کی تصویر لے گا اور پھر ہر روز جب آپ آئینہ دیکھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جلد کی صحت کیسی ہے۔ اب آپ سر سے پیر تک اسمارٹ اشیاء کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہ اسمارٹ جوتا۔ فوجیوں کے لیے بنایا گیا یہ جوتا پہننے والے کی تمام حرکات اور سکنات کا جائزہ لیتا ہے اور پاؤں میں درد کی صورت میں یا گرنے اور کسی بھی قسم کے زخم کی صورت میں اس کے ساتھیوں کو خبردار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور سفر کے شوقین یا زیادہ سفر کرنے والے افراد کے لیے حاضر ہے اسمارٹ سوٹ کیس، جو نہ چوری ہو سکتا ہے اور نہ گم۔ یہ سوٹ کیس، جسے پپی 1 کا نام دیا گیا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور صرف اسی کے پیچھے پیچھے اپنے آپ ہی چلتا رہتا ہے۔ اب آپ کو اپنے سامان کو پکڑ کر رکھنے اور ہر جگہ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسمارٹ سوٹ کیس یہ کام خود کرتا ہے اور آپ کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے آپ سامان بھول جائیں، کیونکہ اس میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہے جو مالک کے پاس ہے اور GPS ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر وقت اس کے ساتھ۔ اور بات ہو رہی ہے اسمارٹ چیزوں کی، تو اب اسمارٹ گھر بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جب گھر میں ہر چیز اسمارٹ لگی ہو تو گھر بھی اسمارٹ کہلاتا ہے۔ جیسے یہ گھر، جس میں مالک کی آواز کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی الیکسا موجود ہے، جسے آپ گھر کے مختلف کاموں کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ میوزک لگانا ہو، موسم کا حال پوچھنا ہو، گھر کے دروازے لاک کرنے ہو، مختلف کمروں کا ویڈیو جائزہ لینا ہو یا لائٹس آن آف کرنی ہو، اور یہ سب کچھ آپ محض اپنی آواز سے کر سکتے ہیں اپنے اسمارٹ فون پر۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں تاریخی اور صدیوں پرانی عمارات کو ان کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کی خصوصی کوششیں کی جاتی ہیں، مقصد ہے ثقافتی ورثے کی حفاظت۔ نیو یارک کے ایک ایسے ہی چرچ کی کہانی بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔ بروکلن کے کلنٹن ہل ایریا میں پرانی اور دلچسپ عمارتوں کی کمی نہیں۔ یہ چرچ تقریباً 1 صدی پرانا ہے۔ چرچ کے ایک حصے میں بروکلن ڈانس اسٹوڈیو واقع ہے۔ باقی حصوں کی بوسیدگی کا اندازہ اس کے دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 2 عشروں کے دوران چرچ کے باقاعدہ اراکین کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چرچ کی دیکھ بھال کے اخراجات پورے کرنا ممکن نہیں رہا۔ میرے یہاں آنے سے پہلے یہ ایک جمنیزیم تھا جو کافی عرصے سے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کی چھت گر رہی تھی اور دیواروں میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ پیپر فیجنز ایک ڈانسر اور کارپینٹر ہیں۔ کچھ سال پہلے چرچ کی انتظامیہ نے انہیں ایک ہال کو ڈانس اسٹوڈیو میں تبدیل کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بدلے پیپر پوری عمارت کی دیکھ بھال اور مرمت کرتے ہیں۔ کئی دفعہ بس یہی کافی ہوتا ہے کہ میں عمارت کے اندر موجود ہوں۔ بارش میں جب چھت ٹپک رہی ہو تو پانی باہر پھینکنا، برف باری کے دنوں میں برف ہٹانا۔ چونکہ نیو یارک میں اس طرح کے ڈانس فلورز بہت کم ہیں، اسی لیے کئی ڈانس گروپس پریکٹس کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ان آرٹسٹ کے لیے ایک گرجا گھر کی عمارت میں فن کا اظہار کرنا ایک خوبصورت تجربہ ہے۔ علامتی طور پر یہ ایسی جگہ ہے جہاں عبادت ہوتی رہی ہے۔ جب آپ رقص کرتے ہیں تو زندگی کی تان سے جڑ جاتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بھی عبادت ہے۔ چرچ کی انتظامیہ بھی شاید یہی چاہتی تھی۔
मसीही होने के नाते हम ये जगह दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि लोग यहाँ आएं और इसका फ़ायदा उठाएं, और शायद कुछ लोग अपनी रूहानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारे साथ इबादत में शरीक होने के बारे में सोचें। कई फनकार जो अमरीकी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, वो गिरजाघर की पुरानी इमारत को तबाही से बचाने के काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं 2 बरस से यहाँ रक़्स सिखा रही हूँ। 70 के अशरे में मेरी वालिदा सेक्रेटरी की हैसियत से इस चर्च से मुंसलिक रही थी। जब मैंने देखा कि गिरजाघर की मरम्मत की जा रही है तो मैंने इनसे रब्ता किया और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का फैसला किया। इलाके के बासी चर्च और आर्ट इस कम्युनिटी के दरमियान इस ताउन को मुस्बत कदम करार देते हैं। आप सकाफती सरगर्मियों, मौसीकी और डांस के जरिए एक दूसरे से ताल्लुक पैदा कर सकते हैं। ये सरगर्मियाँ तख्लीकी होने के साथ साथ दिलचस्प और सबकी पहुँच में भी हैं। चर्च के कुछ कदामत पसंद अरकान की जानिब से डांस स्टूडियो की मुखालफत के बावजूद पेपर आर्ट के फरोग और सकाफती विरसे को बचाने के लिए पुरज़म है। प्रोजेक्ट की तकमील से 8 माह पहले मैंने ये टैटू बनवाया था, जो इस इमारत, औजारों और इस कम्युनिटी के साथ मेरे अज़्म का इजहार है। ये इमारत जो तोड़ फोड़ का शिकार थी, इसे एक देखभाल करने वाले की ज़रूरत थी। मुझे स्टूडियो की ज़रूरत थी। इस तरह हमने एक दूसरे को तलाश कर लिया। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। मेड इन पाकिस्तान में जाएंगे लाहौर की रुखसाना इजहार के घर, जहां गुज़श्ता 10 साल से रोज़ाना कई सौ लोगों के लिए दस्तरखान सजता है। रुखसाना जो खाना ज़रूरतमंद अफराद के लिए बनाती हैं, वही अपने बच्चों को भी खिलाती हैं। यही नहीं, उनकी मदद से मुस्तहिक बच्चों के लिए स्कूल भी चल रहे हैं और कई ख़ानदानों की ज़िंदगी का पहिया भी। वो ये सब क्यों करती हैं और कैसे, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम रुखसाना इजहार है और मैं लाहौर जौहर टाउन में रहने वाली हूँ। मैं जब कराची से शादी होकर आई तो यहाँ बहुत डिफरेंट माहौल था, मैं एडजस्ट नहीं कर पाती थी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे कुरान की तरफ मैंने रुजू किया। कुरान की तरफ मैं बहुत पढ़ना और बहुत समझना सीखना शुरू किया, और कुरान जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मुझे सिर्फ एक ही मैसेज उसमें मिला कि अल्लाह को अपने बंदे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे अपने बंदों से, और जो उसके बंदों से प्यार करेगा वो अल्लाह का महबूब है। हमारा मोटो अल्लाह की मखलूक की खिदमत है, और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ मेरे नज़दीक खाने का काम है। वो हमारा ना पूरे 24 घंटे चलता रहता है, जो भी आता है, लेकिन प्रॉपरली 1 बजे यहाँ दस्तरखान लगता है। बाकायदा 35 साल तो मुझे हो चुके हैं। 8-10 लोगों से शुरू हुआ था। बच्चों को मैं घर के बाहर गेट पे कहती थी कि बेटे अंकल को बुलाओ, अंकल से कि आप हमारे यहाँ खाना खा लें, कोई चौकीदार है आप हमारे यहाँ खाना खा लें। इस तरह हम लोग को इनवाइट करते थे। बस इस तरह वो लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि यहाँ खाने का बंदोबस्त है, कि आज शायद 600-700 लोग खाना खा लेते हैं। बैलेंस डाइट हमारे हफ्ते में 3 दिन सब्ज़ी होती है, 2 दिन दाल और 2 दिन गोश्त होता है। मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ। उसके लिए हमारे घर से मिर्च, मसाले, नमक हम सब ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। सफाई और ये सब चीज़ें जो है ना, उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि खाने के साथ साथ जब ये लोग आने शुरू हुए तो पता चला उनके प्रॉब्लम्स भी पता चलने शुरू हुए। कोई कैंसर का मरीज़ है, कोई यतीम बच्चे हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई जॉबलेस है। वो इतना ये हल्का बढ़ता चला गया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल शकुपुरा में चल रहा है, एक स्कूल यहाँ घर के सामने। थोड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग भी करते हैं कमेटियों की शक्ल में। मेरे पास तमाम उन लोगों की कमेटियाँ डली हुई जिन पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, यानी कि फ्रूट वाले की, मेरे सारे मुलाजमीन की, ये दूध बेचने वाले की, सब की उनकी डली हुई इस तरह कमेटियाँ डालते हैं। और आप अगर मेरे मुलाजमीन से पूछें उनके घर बन गए। मेरा घर जो है ना वो एक सिंबल है, लोगों को पता है कि वो हर प्रॉब्लम के लिए कहते हैं बाजी रुखसाना के पास चले, बाजी रुखसाना के पास चले जाओ। मुस्तकबिल में मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने बच्चों के लिए एक शेर मैं कहती हूँ कि उमर, मेरा बड़ा बेटा उमर, अली, उसामा, हुज़ैफ़ा और मेरी एक बेटी है प्यारी मोमो, मैं मरकर जीना चाहती हूँ, तुम मुझको ज़िंदा रखोगे। बिल्कुल ऐसे कि मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ।
جنگ سے انسانوں کو پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اب امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جیسے جیسے لڑائی کا دائرہ پھیلتا ہے جانوروں کی تعداد بھی گھٹتی جاتی ہے۔ اس کے لیے ماہرین نے افریقہ میں ہاتھی اور گینڈے جیسے گھاس کھانے والے 250 سے زیادہ مختلف بڑے جانوروں کی آبادی کے 65 سالوں پر محیط مشتمل ڈیٹا کا جائزہ لیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جانور نہ صرف گولہ بارود سے مرتے ہیں بلکہ ان کی آبادی پر انسانوں کا قبضہ اور فوجیوں کی خوراک کے لیے ان کا شکار بھی اہم وجوہات ہیں۔ جس طرح زمین پر درخت سیلابی ریلوں کی شدت میں کمی لاتے ہیں، اسی طرح سمندروں کی طوفانی لہروں سے ساحلی علاقوں کو بچانے میں کورلز یا مونگوں کی زیر آب چٹانیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اگلے 35 سال میں یہ کورل پوری طرح تباہ ہو سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے امریکہ میں کورل کی ایک سخت جان قسم نرسریوں میں اگائی جا رہی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میامی کے ساحل سے ذرا دور غوطہ خور کورل یعنی مونگے کی شاخیں سمندر کی تہ میں لگا رہے ہیں۔ یہ ٹہنیاں یونیورسٹی آف میامی کی کورل نرسری سے حاصل کی گئی ہیں۔ آبی چٹانوں کی بحالی میں مصروف سائنسدانوں نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ مونگے اس صورت میں زیادہ تیزی سے اگتے ہیں جب انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ پروجیکٹ مینیجر ڈالٹن ہیسلی کہتے ہیں کہ تجربات کا آغاز 9 سال پہلے لیبارٹری میں انگلی کے سائز جتنے 30 ٹکڑوں سے ہوا۔ ہم نے ان سے مونگے کی نرسری میں 3500 سے زائد ٹکڑے پیدا کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے کسی بھی روز مقامی آبی چٹانوں پر قدرتی طریقے سے اگانے کی خاطر کئی شاخوں والے سینکڑوں مونگے منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا گروپ اب تک آبی چٹانوں پر 11,000 مونگے لگا چکا ہے، مگر ان مونگوں کو انہی گرم ہوتے ہوئے سمندروں کا سامنا ہے جو دنیا کے کئی دوسرے خطوں میں آبی چٹانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ڈالٹن کی ٹیم نہیں چاہتی کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں، اس لیے وہ یونیورسٹی آف میامی کے اینڈریو بیکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے مونگے لگائیں جو گرم پانیوں کا شکار ہو جائیں، ہم در حقیقت ایسے مونگے لگا رہے ہیں جو ہمارے خیال میں مستقبل میں زیادہ گرمی برداشت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مونگے اپنی خوراک اور شوخ رنگ اپنے ساتھ اگنے والی کائی سے حاصل کرتے ہیں، مگر جب پانی گرم ہوتا ہے تو کائی ختم ہو جاتی ہے۔ بے رنگ آبی چٹانیں یا کورل زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ اینڈریو اپنی لیبارٹری میں ایسے مونگے منتخب کرتے ہیں جو زیادہ بہتر حالت میں بحال ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ 2 ماہ پہلے یہ بالکل سفید ہو کر رہ گئے تھے، ان کی واپسی کافی اچھی ہے۔ اب ان کی نئی شاخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب اگلا قدم ان سخت جان مونگوں کو تنزلی کا شکار چٹانوں پر لگانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں یہ کیسے رہتے ہیں۔ ٹیم پر امید ہے کہ وہ ان مونگوں کو زندہ رہنے کا ایک اور موقع فراہم کر سکتی ہے۔ ہم کرۂ ارض پر مونگے کی ہر چٹان کی تعمیر نو نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارے پروگرام اور کوششوں کا ایک دوسرا بڑا حصہ تعلیم ہے۔ آبی چٹانوں کی تعمیر نو کے لیے وہ رضاکار بھی بھرتی کرتے ہیں جنہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی ضرورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پیغام کو پھیلانے میں مدد دیں گے۔ اسٹیو باراگونا کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہم سے رابطے کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔